اور ایک رائٹ، آپ کہیں ایک میرے رائٹ ہے ایک میرے لیفٹ. اچھا سر، اچھا وہ گندم کی پرائس تو فکس کر رہی ہیں میڈم، تو یہ چینی نظر نہیں آ رہی، بیکری آئٹم نظر نہیں آ رہے سر. یہاں غریب کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. پریکٹیکلی گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. آگے آپ نے ٹاپک پہ آنا ہے جو بارشوں والا، اور وہ بعد میں ہوگا. لیکن مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ، ہاں اگلی بات سن لیں، دیکھیں کتنا وہ، میں نے تو شاید یہ اسمبلی میں بولنا تھا، میں آپ کے ادھر ہی کہہ دیتا ہوں کہ وہ سلطان ہی کہتا تھا کہ جی ظلم 24 گھنٹے تو انصاف 8 گھنٹے. سر عرض یہ ہے، میں ابھی آ رہا تھا کنال سے، بیریئر لگے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے سر، ایک موٹر سائیکل والے کو روکا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے، ایک موٹر سائیکل. پرسان حال ہے اس کا چہرہ دیکھیں کتنا وہ پریشان ہے. 272 روپے لیٹر پٹرول ہے، بجلی کتنی مہنگی ہے، باقی چیزیں، اس کو روکا جا رہا ہے. ایک واقعہ ہوا ہے کہ 2000 کا جب چلان کیا گیا تو اس نے موٹر سائیکل کو آگ لگا لی اور خود کو بھی آگ لگا لی. اس کو جرمانہ ہو رہا ہے 2000 روپیہ. جنید صفدر صاحب 8-10 کروڑ کی گاڑی پہ ہیں، اس کو ہو رہا ہے 500 روپے. جی علی بھائی آپ بتائیے گا، وہ سلطان والی بات نہیں ہے کہ آپ 500 روپے جرمانہ، اس کو ہو رہا ہے 2000 روپے. آپ حکومتی پارٹنر ہیں، کیا چل رہا ہے، کیسے چلے گا، عوام کو کیسے ریلیف دیں گے؟ آپ بھی تو اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہباز رائی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. دیکھیں حالات تو بالکل جیسے آپ بیان کر رہے ہیں ویسے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ اس کی پالیسی میکنگ میں ہوتی ہے، لیکن آگے اس کی امپلیمنٹیشن اور بہت ساری چیزیں، اصل چیز تو امپلیمنٹ ہونا ہے، پالیسیاں تو بنتی رہتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 2013 میں زرداری صاحب نے 2-3 پروجیکٹس کیے. ایک سی پیک کا پروجیکٹ کیا چائنا کے ساتھ، ایک ٹاپی گیس پائپ لائن کا کیا ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا. جی اس کے بعد ایک ایران گیس پائپ لائن کا پروگرام جو ہے وہ انیشیٹ کیا، جی بالکل، جس میں ایران نے پائپ لائن بارڈر تک لے آئے. اگر 2013 کے بعد، مجھے نہیں پتا میاں نواز شریف صاحب کی کیا مجبوری تھی، خان صاحب تو ایران کے ساتھ بڑا بھائی چارہ رکھتے تھے، انہوں نے کوئی ایسا انیشیٹ کیا ہوتا پروگرام، کیونکہ اگر وہ ایران سے گیس آ جاتی، کیونکہ تھوڑا سا بارڈر تک آپ لوگ لے آئے تھے، بارڈر تک ایران والے لے آئے تھے، اور ایران ہی ہمیں آفر کر رہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر بھی پائپ لائن ہم بچھا دیتے ہیں، آپ مین پائپ لائن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیں، about 68-70 kilometers, not a long distance. اگر آپ وہ کنیکٹ کر لیتے 10-12 سالوں کے اندر، آپ کو فائدہ کیا ہونا تھا؟ آپ کی انڈسٹری چلنی تھی اسی گیس پہ، آپ کی بجلی بننی تھی، سستی بجلی بننی تھی، آپ کی انڈسٹری چلتی، اور آپ کے ہاؤس ہولڈ کو سستی گیس ملنی. آپ کا یہ جو گیس کی شارٹیج ہوتی ہے صبح دوپہر شام، بڑے لوڈ شیڈنگ جس کو کہہ رہے ہیں، یا ریٹس بہت اوپر جا رہے ہیں، آج آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ باتیں نہیں ہونی تھی. انڈسٹری کو گیس ملنے سے ایک تو سستی بجلی ہونی تھی، آپ کا ایکسپورٹر خوشحال ہونا تھا، آپ کی انڈسٹری بند نہیں ہونی تھی، اور آپ نے کمپیٹیٹیو ریٹ پہ اپنا ایکسپورٹ پروڈکٹ بنانا تھا اور اس کو ایکسپورٹ کرنا تھا، جو آپ بنگلہ دیش اور دنیا کے متعدد ملکوں کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا تھا. آپ کا فورن ریمیٹنس بڑھنا تھا، آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی تھی، فورن ریمیٹنس بڑھنا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ ان تینوں پروجیکٹس میں تینوں پروجیکٹ خان صاحب نے کیوں نہیں کیے؟ 2000 کیوں نہیں کیے؟ دیکھیں ہم نے تو نہیں روکا، کس نے روکا، کیوں نہیں کیے؟ یہ خیر ہمارے بھائی ہیں اجاز شفیع صاحب، ان کو تو نہیں پتا ہوگا خان صاحب کو کیا ایسی مجبوری تھی نہیں کر سکے. ساری مجبوریاں حکومت میں آنے کے بعد ہی بنتی ہیں، اس سے پہلے کی بات بتاتا ہوں نا. 2011 سے 2018 تک کی خان صاحب کی تمام تقریریں سن لیں، وہ کہتے تھے جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ نہیں آئیں گے، ہم یوں نہیں کریں گے، ہم الیکٹیبلز کے اوپر نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے. کیا ایسا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بھی جانا پڑا، اور پھر اس کے بعد تمام الیکٹیبلز کو بھی آن بورڈ کرنا پڑا، اور پھر آ کے حکومت میں بیٹھے اور حکومت بھی نہیں چلا سکے؟ کوئی ایک بڑا پروجیکٹ بتا دیں کہ انہوں نے کیا ہو. یہ گردشی قرضے جو سرکولر ڈیٹ ہے،
یہ سرکولر ڈیٹ تو پرانا چلتا آ رہا ہے, چلتا رہا, ٹھیک ہے. 2800 ارب روپے. یہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ 500 سے 800 ارب روپیہ گیا تھا, اور اس کو اس ٹائم پہ انہوں نے پے کر کے زیرو کیا تھا. پھر یہ خان صاحب کی گورنمنٹ سے آگے چلنا شروع ہوا, پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر بھی یہ آیا, لیکن وہ اس کو مینج نہیں کر سکے کیونکہ اتنے ذرائع وسائل نہیں تھے کہ اس کو پے کرتے. پھر یہ جو گیس بڑھ رہی ہے, بجلی بڑھ رہی ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بجلی اور گیس کے محکموں کو نقصان میں ہونا چاہیے؟ یہ تو پروفیٹیبل آرگنائزیشنز ہیں. گیس کے اندر جو ایم ڈی گیس ہے یا جو لیسکو چیف ہے یا باقی لوگ ہیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ محکمے یہ نان پروفیٹیبل کیسے ہوتے ہیں؟ بھائی گیس کے محکمے میں تو کبھی چوری ہوئی نہیں, چوری ہوتی بھی ہے پروفٹ میں ہی جاتی ہے, کیسے یہ لاس میں جاتے ہیں؟ ہمیں سمجھائیں نا. کون پوچھے؟ عوام تو نہیں پوچھ سکتی. عوام تو پوچھانے حال ہے, اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں. چیز یہ ہے کہ یہ سارے انہی لوگوں کے نمائندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو کہ مافیاز اور کارٹلز ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حکومت کے اندر ہے. سب سے زیادہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ ٹیکنوکریٹ بن کے آ کے ان پوزیشنز میں بیٹھتے ہیں اور اپنی جیبیں سیدھی کرتے ہیں, اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. دیکھیں, بات صرف یہ 3 پارٹیوں کے لوگوں کی نہیں ہے, بات تو عوام کی کرنی ہے. ہم بات تو سیدھی کریں. ایسی ہے یہ میرے پہ الزام لگائیں گے, ہمیں قبضہ دلوا دینا. مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے رائٹ پہ بیٹھے شوگر ملے, ہماری تو کوئی شوگر مل نہیں. اگر زرداری صاحب پارٹی کی بھی کوئی شوگر مل نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ چائنا کا ماڈل پڑھیں, سی پی سی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اونز لاٹ آف ایسٹس. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بھی ایسٹ نہیں ہے. ہاں, زرداری صاحب کی اگر ذاتی حیثیت میں شوگر مل ہے, اور اس سارے معاملے کے اندر اگر ایکسپورٹ کے اندر یا امپورٹ کے اندر زرداری صاحب کا اپنا کوئی ڈیسیژن شامل ہے تو وہ سامنے لے. باتیں کرنے تو بہت آسان ہے, میں کہہ دوں گا کہ جی اس طرح تو کہیں گے میاں صاحب کی کوئی نون لیگ کی بھی کوئی نہیں. دیکھیں, میں یہ بات نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں یہ بات نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایل این کی شوگر مل ہے, آپ کہہ سکتے ہیں میاں صاحب کی ذاتی کوئی شوگر مل ہے. اس طرح پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں انڈیویجول جو وہ شوگر مل جو ہے ایسوسی ایشن کے اندر بیٹھے ہوئے. اب دیکھیں, یہ ڈیسیژن کس نے کروایا, کون اس کی امپلیمنٹیشن کرنے والا ہے, کون اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ای سی سی سے اپروو کرتا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ان سب کی بات کریں نا. آپ چند انڈیویجولز کی بات کر کے پوری پارٹی کو یا پوری عوام کو تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندہ ہی چور ہے یا ہر بندہ ہی غلط ہے. نہیں, آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نہ پراپر ٹرانسپیرنسی لاتے ہیں, نہ پراپر اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, اور ایسے نقطہ اعتراض اٹھا کے بات کر دیتے ہیں. خان صاحب بھی یہی کرتے تھے. یہاں پہ جاپان اور جرمنی کی سرحد ہم نے تو کبھی ملتی نہیں دیکھی, سال کے 12 موسم ہم نے تو نہیں کبھی اکٹھے دیکھے. لیکن وہ جو ایک سیکنڈ, خان صاحب نے پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی پرائم منسٹر ہاؤس کی تمام مرسیڈیز گاڑیاں بیچ دی اور بھینسیں بیچ دی. کیا آپ کا خزانہ بھر گیا؟ کیا ہوا؟ اس سے زیادہ تو کہتے ہیں ان پہ اشتہارات دے دیے گئے. ایگزیکٹلی, بات پرابلم یہ ہے کہ سوچتے بعد میں, یہ کرتے پہلے ہیں. آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ آپ جو ایکشن کر رہے ہیں, گورنر ہاؤس کی آپ کو پتا ہے دیوار گرانے لگے تھے, اور دیوار گرا کے انہوں نے کہا تھا یہ کر دیں گے. وہ دیوار اگر گر جاتی کتنے کروڑ روپے کا نقصان تھا, کیونکہ پہلے گرنے کا تو پیسے دینے تھے اور اس کے بعد پھر جنگلہ بنانے کے یا جو بھی کرنا تھا اس کو کارڈن آف تو کرنا تھا نا. تو اس سے عوام کو کیا فائدہ؟ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہاں پہ بات ہم کریں, جو میں پھر اپنے اسی پوائنٹ کے اوپر جا رہا ہوں کہ حکومت جب ایک لیتی ہے ڈیسیژن, اس ڈیسیژن کے بعد میں نے گیس پائپ لائن کی بات کی, ایران گیس پائپ, ٹاپی گیس پائپ لائن کی بات کی, سی پیک کی بات کی. آپ سی پیک کے روٹ کے اوپر آپ دونوں اطراف میں انڈسٹریل سٹیز قائم کر دیتے, اسمارٹ سٹیز بنا دیتے. وہ خنجرا پاس سے لے کے خنجرا پاس آئے گی تو آپ کریں گے 100% کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن امپلیمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا. بات یہ کہ ابھی تک تو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے نا. سی پیک کا پروجیکٹ انیشیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا, زرداری صاحب نے کیا تھا. اس کے بعد موقع نہیں ملا کہ ہم اس چیز کو آگے لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو پتا ہے ٹاپی گیس پائپ لائن, ایران گیس پائپ لائن, یہ بالکل سسپینڈڈ پروجیکٹس تھے جو کہ 2022 کے اینڈ میں مکمل ہو جائیں. نہیں, 2022 کے اینڈ میں جو پرابلمز یا جو ڈسکریپنسیز پاکستان کے اندر آ رہی تھی
وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فورن منسٹر اس کو ہائی لائٹ کر کے اس پرابلم کو ایڈریس کروایا, اور شہباز شریف صاحب نے جو پی ڈی ایم کا لاسٹ منتھ تھا, 1 مہینہ پہلے تاپی گیس پائپ لائن کو پاکستان سے کلیئر کروایا. اس کی 85% آف دا فائنینسنگ وہ جو ہے ترکمانستان والے خود کر رہے ہیں, اور اس سے ہمیں فورن ریمیٹنس ملنا ہے. تو پھر امپلیمنٹ میں رکاوٹ کہاں تو یہی تو پرابلم ہے کہ یہ دیکھیں, یہ جو آپ پارلیمنٹرین, آپ کو ایک بات بتا دوں, پارلیمنٹیرینز جو ہے نا, پارلیمنٹیرینز کا کام ہے صرف لیجسلیشن کرنا. یہ کسی ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جا سکتے, یہ پرابلم کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ جو ہے 100% یہ بیوروکریٹس کرتے ہیں, یا پھر اس کے بعد جو منسٹریز کو ہیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ جا کے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. اگر وہاں سے ہی آپ کو ڈسکریپنسی ملے یا وہاں سے چیزوں کو لنگر آن کیا جائے, تو آپ کو پتا ہے کہ رولز آف بزنس کیا کہتے ہیں, وہ یہی چیز کہتے ہیں کہ سیکٹری نے ہی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے پالیسی میں. سیکٹری تو آپ کو کبھی بھی 110% تو آپ دیکھیں نا کہ چیزیں نہیں بتاتے. دیکھیں یہی پرابلم ہے کہ جب وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے, تو یہاں پہ ہم سارے پولیٹیشینز, پولیٹیکل لوگ آ کے بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر نقطۂ اعتراض اٹھاتے ہیں, اور جو اصل پرابلم کریٹ کرتے ہیں اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. ان کی طرف جائیں بھی تو اس پہ کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, ان کو کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں کیونکہ یہ سسٹم کی ڈسکریپنسی ہے. ہمارے ملک کا نظام فرسودہ ہے, اس کو اوور آل ری اسٹرکچرنگ, ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. کب جب عوام ابھی ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال کہ سیکٹری آئی ٹی, اس گورنمنٹ نے اچھا اقدام کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے سیکٹری آئی ٹی پرائیویٹ سیکٹر سے ایک بندے کو لا کے لگایا کانٹریکٹ کے اوپر, بیوروکریٹ نہیں ہے. ابھی انرجی منسٹری میں, پیٹرولیم منسٹری میں, فائنانس میں, اکنامک ڈویژن میں دے ہیو سٹارٹڈ تھنکنگ کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو بلا کے کانٹریکٹ پہ سیکٹری لگایا جائے, تاکہ کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ اور گلوبل ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ کیا جائے, تاکہ آپ کی منسٹری پرابلمیٹک نہ رہے, آپ کی ڈسکریپنسیز نہ رہے, اور آپ ایفیکیسی شو کریں, ایفیشنٹ بھی ہوں, افیکٹو بھی ہوں. سر آپ بتائیں, اپوزیشن کہتی ہے 35 سال سے آپ لوگ اسی اسمبلی کو آپ نے قبضہ کر رکھا ہے, پھر بھی آپ کچھ چیزوں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے, کچھ چیزوں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. جو صاحب بات یہ ہے, ہمارے جو بھائی میرے رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا, ان کی پارٹی کی بات کرتا ہوں. جی, سوشل میڈیا اگر ان کی پارٹی سے نکال دیا جائے تو پارٹی بائیتی کوئی. تو آپ لوگ حکومت ہیں, آپ لوگ اس پہ سختی کریں. آپ سنیں نا سر, 45-47 کی بات شروع ہوتی ہے اور وہی ختم ہوتی ہے. ابھی شروع ہوئی 45-47 کی بات, کتنی سیٹیں ہیں اور پیلے کتنی ہوئی ہیں؟ صرف 22 پیلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف اس کا ہمیں رزلٹ ملے تو پھر ہم نہیں, ایسے نہیں ہوتا سر, ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں جس کو گریونس تھا وہ گئے ہیں کورٹوں میں گئے, اور کورٹوں نے ہمارے حق میں فیصلے دیے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ 22 میں سے کتنے فیصلے ہو گئے ہیں؟ میرے 5-6 فیصلے ہو چکے ہیں. بات یہ کہنے کا مطلب ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں, ابھی بات کی ہیلمٹ کی, میں جناح ہاسپٹل کا مینیٹری انچارج, جی بالکل, یقین کریں میں ایمرجنسی میں جا کے کھڑا نہیں ہو سکتا. 90% جو کیس ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل سے گرنے کی وجہ سے, کسی کی ٹانگ نہیں, کسی کی بازو نہیں, کسی کے سر کا, مطلب 90% میرے ساتھ چلیں. ابھی ہیلمٹ پہ امپلیمنٹ کروانے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جس طرح امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے یہ غلط کروایا جا رہا ہے. بات یہ دیکھیں, قانون جتنا کم جرمانہ پاکستان میں اتنا دنیا میں نہیں. دبئی پہ چلے جی, آپ وہاں سے آپ چنگم نہیں پھینک سکتے, لوگ جرات ہی نہیں کرتے وائلیشن کرنے. بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں, ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہوگا. جب تک ہم کہیں سے سٹارٹ نہیں لیں گے وہ ہوگا. اسی طرح میرے بھائی نے کہا جناب سی ایم, اس کا خرچہ زیادہ ہے فلاں, ٹھیک, آپ کو پتا ہے بنی گالا ڈیلی ہیلتھ کیمپ آتا تھا جاتا تھا, کبھی کسی نے اس سے پہ سوال کیا ہے؟ میں میڈیا سے یہ بات پوچھتا ہوں, ڈیلی ہیلی کاپٹر. اور میرے جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں, نہیں وہ میرے بھائی ہیں, میڈیا نے بات کی نا, فواد چودھری صاحب کہتا ہے 49 روپے پر کلومیٹر. یہ اور کارڈ چیزیں ایسے ہی ہے. ٹھیک, بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کیلکولیشن غلط ہو گئی. نہیں, بات دیکھیے کیلکولیشن کرتے ہیں ہر دفعہ آپ کہیں گے ان سے کیلکولیشن غلط ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے گورنمنٹ کی بات کی ہے, میاں نواز شریف اگر ایز اے وزیر اعظم اس کا ٹرن دیکھیں 10 سال بنا, 2.5 سال کے آپ 3 سپین
کبھی 2 سال کبھی 2 سال. آپ کسی بندے کو اسی اسٹوڈیو میں لا کے بٹھا دیں, اس کو 6 مہینے پتہ چلنا کہ میں نے اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے. کسی بھی حکومت کو آتے ہوئے 6 مہینے تو پتہ نہیں چلتا. جب میاں صاحب کو کام کرنے شروع کرتے ہیں پتہ چلتا ہے خزانے میں پیسے ہی کوئی. میاں صاحب پیسے اکٹھے کرتے ہیں, جناب ان کو واقع جناب میاں صاحب السلام علیکم آپ جائیں, ہم پیسوں کو خود سنبھال لیتے ہیں. یہ تو نہیں شوگر کی بات ہوئی. کبھی کسی نے پوچھا کہ خان صاحب کن شوگر مافیا کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے, کن کا جہاز جیسے 47 نمبر ویگن پہ جیسے وہ چاہتا تھا نا, اب وہ کہیں گے ہم نے نکال دیا انہیں, تو کندھوں پہ بیٹھ کے آگے نکالا تو کیا نکالا, ایسی جیسے 47 نمبر ویگن جاتی ہے نا باٹی تک پہنچتی ہے نا, اسی طرح وہ جہاز چلا تھا. اور وہ کن کا نہیں بات پرسنل تو نہیں ہو رہا ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں, وہ تو سب کو ہی پتہ ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نکال دیا جب ہم پتہ لگا. دیکھنا بات یہ ہے کہ جن کی ہیں شوگر ملیں وہ کون بھی ہیں, وہ جواب دہ ہیں. نہ جاز شفیع صاحب اس کا جواب دہ ہے, نہ ذوالفقار بدر صاحب جواب دہ ہیں, نہ ہم بھی جواب دہ ہیں. ہم تو جواب دہ ہے اپنا اور جو معاشرے میں ہو رہا ہے. یقین کریں یہ گیس کا, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آج کی بات نہیں. آج گیس پاکستان میں وافر تھی, ہوا کیا فری گھروں میں گیس چلی. آپ کو پتا 10-10 20 50 روپے بل آتا تھا, اور ہماری جو مائیں بہنیں تھی صبح ایک تیلے جلا دی اور چولہا جل رہا تھا, رات تک چلتا رہتا تھا. وہ کہتے تھے بند کرنے کی. میں کہتا ہوں کہ اگر پالیسی صحیح ہوتی, پیپ لینے پہ کروڑوں اربوں روپے خرچہ کی بجائے اگر کہتے جناب فلاں پوائنٹ پہ ڈیپو بنا ہوا ہے, آپ اپنا سلنڈر لائیں, فری گیس لے جائیں, اگلے 10,000 سال بھی ہماری گیس ختم نہیں ہو سکتی. صاحب یہ 45-47 بھی پرانا ہو گیا ہے, اور یہ گیس والی بات بھی پرانی ہے. یہ جو مونسون پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, مونسون پہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں مونسون پہ یہ ہو رہا ہے کہ اب پچھلا مونسون بھی آپ نے دیکھا جی, یہ مونسون بھی دیکھا آپ نے. مونسون جو بارشیں آتی ہیں یہ اللہ کی مہربانی کے ساتھ جب کسی بھی ملک پہ آتی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور اپنا فضل فرمائے, کسی کے بس میں آفت نہیں. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے حکومت کر کیا رہی, کیا حکومت کوشش کر رہی ہے, کیا حکومت اس پہ کوئی توجہ بھی دے رہی ہے کہ نہیں دے. پچھلے سال مونسون میں یہ ہوا, سی ایم ہاؤس سے ہمیں ڈائریکٹ تھا کہ کوئی ایم پی مجھے گھر میں نظر نہ آئے, اور ہر پی پی میں 5 سے 7 اسٹیشن بن گئے تھے. ہم ادھر بیٹھتے تھے, ڈائریکٹر واسا بھی ادھر ہوتا تھا, ایم سی ایل کے بندے بھی ادھر ہوتے تھے. جیسی بارش تھوڑی تھامتی تھی تو پانی کی نکاسی آپ کا معاملہ وہ سٹارٹ ہو جاتا. حالانکہ بارش میں ہم بھیگتے تھے. اسی طرح آج بھی آپ نے دیکھا, کبھی پہلے دیکھا تھا آپ نے, ہم نے پچھلے مونسون میں ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ, شعیب سر دیکھی آپ نے؟ نہیں سر دیکھیں بات آپ نے دیکھی جاسف جی میں نے دیکھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے سی ایم صاحبہ کہتی ہے شعیب پانی کا بتائیں نا, کدھر ہے پانی کدھر ہے. اور ملک صاحب دیکھیں آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں, اور سارا کچھ ریئلٹی آپ کے سامنے بھی ہے. دکھایا وہ جاتا ہے جو سڑک صاف ہو, جہاں پہ کچھ نہ ہو وہ بھی تو دکھائیں, وہ بتائیں نا کہ جہاں پہ پوری گاڑیاں اندر گر جاتی ہیں. اچھا دیکھیں جو گاڑی گرنے کی بات آپ نے کی, وہ میرے حلقے میں گاڑیاں گری تھی. مولانا شوکت علی روڈ سے جائیں ٹوورڈ شور خانہ, جی وہ میرا حلقہ ہے. وہاں 4 سال میں جب بزدار صاحب کی حکومت, راؤنڈ کارڈ میں بات کرتا ہوں, میرا حلقہ ہے, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, اس چیز کو وہاں گرتی تھی. اور نکر پہ عمران خان ہاسپٹل, خان صاحب بھی ادھر جاتے تھے ہر ہفتے. کسی نے توجہ دی نہیں دی. ابھی اس حکومت نے 1 ارب 90 کروڑ روپے لگا کے نیا سیوریج نظام ڈال رہا ہے. ابھی موقع میرے ساتھ چلیں آپ, ابھی ہوا ہے. یہ سڑکیں کون بناتا ہے؟ یہ انجینئرنگ انجینئرنگ بناتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو کرتا ہے, جو جتنے بھی افسران ہیں نا اس ٹائم 4 افسران ہیں اعجاز صاحب جو کہ مین ہے وہاں کے, سارے امریکہ میں. حالات دیکھیں یہاں پہ ایمرجنسی الرٹ لگائے گئے ہیں, اور جو مین ہے جو سڑکیں بنانے والے ہیں وہ سارے اس ٹائم امریکہ اور یو کے. میں بتاؤں, چلے ملک صاحب بات کر لیں. نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے انتظامیہ گڈ گورننس تو آپ کے دعوے ہیں نا, یہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. ابھی دیکھیں بارش ہوئی, جیسی بارش ختم ہوئی اگلے 8 گھنٹے 6 گھنٹے بعد آپ کو پانی سڑک پہ نظر آیا. نظام میں بہتری ضرور ہے, لیکن اس طرح کی بہتری نہیں ہے جس طرح کہ آپ کہتے ہیں. تسلسل ہے. دیکھیں ہمیں جو چیزیں ملی جو ہمارے دور میں ہوئی, اور اس کے بعد دیکھیں ابھی جیسے بات کی تھی آپ نے, یہ اپنا جو سی پیک ہے, جی سی پیک, میں اس بات میں جاتا کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا, روکا کس نے؟ 4 سال رکا رہا. بالکل رکا رہا. کس نے روکا تھا جی؟ میاں نواز شریف صاحب نے روکا تھا, یا زرداری صاحب نے روکا تھا؟ یہ آپ کے رائٹ سائڈ والوں نے روکا نہیں, آپ کو سب کو پتا کس نے روکا تھا. اب اللہ کی مہربانی دوبارہ سٹارٹ ہو چکی.
देखिए جی میاں صاحب آپ بتائیں. اچھا سر عرض یہ ہے, میں علی بھائی کو بھی ملک صاحب کو گزارش کرتا ہوں, مونسون پہ پہلے بتانا آپ نے کارکردگی ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ کی؟ جی وہ چھوٹی سی میری عرض سن لیں نا جی. یہ کہتے ہیں جی بڑے انیشیٹو آ رہے ہیں, ہو رہے ہیں بھائی. 120 پروگرام بتائے انہوں نے. 6 بنتے ہیں ڈیلی. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اچھا مہینے کے نہیں, وہ 6,000 سم تھنگ تھے انہوں نے جو اس میں دیے تھے نا بجٹ بک میں, 6,000. ابھی تک وہ کہتے ہیں ہم 120 کو لانچ کر چکے ہیں. 120 لانچ کر چکے ہیں. اچھا 1985 بہت دور نہیں جاتا, 1985 سے آج تک دیکھ لیں کتنی دفعہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پنجاب میں رہی ہے. پنجاب کی بات کر رہے ہیں, 8 سے 13 تک 10 سال. جی اب پھر پی ایم ایل 85 سے لے کے 57 تک پی ایم ایل این. ٹھیک ہے جی, درمیان میں کچھ ٹینور بریک ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا جہاں تک میں پہلے اپنے آپ کو کلیریفائی کر دوں, ہماری گورنمنٹ آئی ہے جولائی 2018 میں. ٹھیک ہے. اچھا جولائی 2018 میں آ کے جنوری 2020 میں کووڈ پوری دنیا میں ہو گیا تھا. ستمبر 2019 میں, پاکستان میں جنوری میں آ گیا تھا. اچھا شہباز صاحب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کلیپس کر گئی تھی. یہ تو میں عمران خان صاحب ایک مسیح تھے جو پاکستان میں کہ کووڈ پارٹی کے لیے کہ پاکستان کے لیے کہ سب سے کووڈ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے پاکستان میں ہسٹری میں سب سے زیادہ ہوئی, وہ ان کا سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اگر کوئی اور یہاں پہ ہوتا تو لاک ڈاؤن کر کے اور سارا کچھ تباہ ہو جاتا. دیکھیں پوری اس لحاظ سے 1 سال 5-6 مہینے پورے 1947 سے لے کے آج تک پنجاب پاکستان میں جو حکومت پی ٹی آئی کی ہے نا, 1 سال 5-6 مہینے. ایم آئی رائٹ؟ اس کے بعد تو کووڈ آ گیا نا. اس میں بھی آپ کے جو چیئرمین تھے وہ کہتے تھے ہمیں حکومت کرنے دی نہیں گئی. کون لوگ تھے؟ سنیں نا جی. اچھا وہی بات کر رہے تھے ملک صاحب کے 6-8 مہینے سمجھنے کو لگتے ہیں. دیکھیں یہ جو پانی کی بات ہے نا مونسون کی, یہ گورنمنٹ انفیکٹ ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے. جو علی بھائی کہہ رہے تھے جی بیوروکریسی کرتی, گڈ گورننس ہے ہی نہیں. گڈ گورننس اس کو کہتے ہیں, گڈ گورننس نہیں اپنے سیکٹری سے, وہ پبلک سروینٹ ہیں, ان کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے وہ کام نہ کریں. ہم صرف پارلیمنٹیرین نہیں ہے. گڈ گورننس اس کا نام ہے کہ آپ نے سسٹم سے کام بھی لینا ہے. کام لیں گے تو گڈ گورننس ہوگی. گڈ گورننس ہوگی نا, صرف سیکٹریز پہ نہیں چھوڑنا ہم نے. ہماری ذمہ داری ہے, اگر ہم الیکٹیبل ہیں تو ہم نے پالیسیز لیجسلیشن کر کے ان پہ امپلیمنٹ بھی کرانا ہے, دین گڈ گورننس ہوگی. سر یہاں گڈ گورننس نہیں ہے. یہاں جو ہمارے سیکٹری چیف سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں, آئی جی صاحب بیٹھے ہیں, ان کو پتہ یہ ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں. 8 فروری کو جو جس طرح آئے ہیں ان کو پتہ ہے. اس لیے یہاں نہیں ہے. صرف لاہور نہیں, چکوال, جہلم, راول پنڈی, آپ اسلام آباد دیکھ لیں. اسلام آباد میں کیا حشر ہو گیا ہے. آج ایک گاڑی بالکل گاڑی ہی گم گئی ہے کیونکہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کی ریٹ ہے گڈ گورننس ہے, نہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے. تو سیلاب اب ایک جگہ پہ نہیں ہے, ایک جگہ گاڑیاں نہیں گری, ہر جگہ گاڑیاں گر رہی ہیں. میں مانتا ہوں جی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کا سپیل کتنا آن ہے, لیکن آپ کے پاس میکانزم تو ہونے چاہیے نا. آپ یہاں بجٹ میں انہوں نے کہا جی ہم نے اتنے بلینز لگا دیے ہیں اس کے لیے, بجٹ اپنے پبلک ہیلتھ کے لیے. سر وہ کہاں ہے؟ لاہور سارا ڈوبا ہوا ہے. مینجمنٹ ان کی بہت اچھی مینجمنٹ ہے کہ ٹی وی اشتہارات بے شمار کر رہے ہیں, ان کو سنیں. جو سڑکیں بنانے والے آپ کو بتایا وہ ادھر ہے ہی نہیں. اچھا ٹی وی کو اتنا مینج کیا وہ سارے چینلز کو پیسے دے دے کے کہ کوئی ٹی وی چینل جو ہے نا وہ والا ایریا دکھاتا ہی نہیں ہے. کچھ دکھا بھی دیتے ہیں, بہت کچھ, ایک آدھا کو دکھاتا ہوگا تو ہوگا نا جی. باقی سارا کیونکہ ہم سے بل اپروو کرایا گیا کہ پبلک سٹی کے اوپر جتنا پیسہ لگے گا اس کا آڈٹ نہیں ہوگا. اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا, وہ ان آڈٹ چلتا رہے گا. سر وہ اس لیے سر تو آپ لوگوں نے سائن کیوں کیے؟ سر ہم کیسے, ہم منورٹی میں ہم نے تو بات کی ہے, آپ ریکارڈ دیکھ لیں. وہ تو اکثریت سائن کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ نہیں سائن نہیں ہوتے, ہمارے سائن نہیں ہوتے, ووٹنگ سے پاس ہوتا ہے. نمبر عددی نمبر ان کے نمبر گیم پہ ساری, ہاں تو وہ لے جاتے ہیں. اچھا عرض یہ کہ یہ سارا میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ لاہور نہیں سارا پنجاب اس وقت ڈوب رہا ہے. ملتان دیکھ لیں, خانوال دیکھ لیں, ہر شہر کے اندر. پنجاب میں گڈ گورننس نہیں ہے, کے پی میں ٹھیک ہے, کے پی میں چل رہی ہے. آپ دیکھ لیں ان کے پنجاب, میں ان کا نمائندہ تو ہوں نہیں, لیکن میں کمپیریٹیولی کہتا ہوں کہ پارٹی کی گورنمنٹ ہے. نہ وہاں اسکول کرائے پہ دیے گئے, نہ بی ایچ یو آر ایچ سی کرائے پہ دیے گئے, نہ ہی وہاں اب ٹیچنگ ہاسپٹل دینے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ وہی ہیلی کاپٹر جس کی ملک صاحب بات کر رہے تھے جو کھانے لے کے آتا تھا, وہ بندوں کو بچانے کے لیے نہیں جا سکا وہاں. سن لیں میری عرض سن. نہیں سر
وہ ایکسیڈنٹ ہے. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, جو ہمارے ٹورسٹ ہیں نا, آج بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے بابو صاحب ٹاپ پہ, ٹاپ. جی اچھا, اس پہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ سلائیڈنگ ہوگی, ایکسیڈنٹ اس کو کہتے ہیں, ایکسیڈنٹ, وہ بھی ایک لیکن ایکسیڈنٹ. ایفرٹ ہوتی نظر آنی چاہیے, نہیں, انسیڈنٹ کیا ایفرٹ ہوتی نظر آنی چاہیے آپ لوگوں کو. سر انسیڈنٹ کیا تھا؟ 20 بچے پاک پتن میں گیس نہ ملنے کی وجہ سے مرے, یہ انسیڈنٹ تھا. ٹھیک ہے, آپ پارٹیز آپس میں اس طرح ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے, لیکن عوام والی بات نہیں ہے. میری آپ سن لینا, عوام کیا کرے, میری آپ سن لینا. وہ ایکسیڈنٹ آج والے ہیپن کو کیا کہیں گے؟ بابو سر ٹاپ پہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہے, ایکسیڈنٹ ضرور ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہے, لیکن اس میں ایفرٹ تو ہونی چاہیے نا آپ لوگوں کی, ایفرٹ ہونی چاہیے نا. جہاں میں بات کر رہا ہوں, میں بلیم گیم کی بات نہیں کر رہا. انسیڈنٹ دیکھ لیں. انسیڈنٹ یہ تھا کہ 20 بچے پنجاب میں پاک پتن میں گیس نہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی, جبکہ 5 کروڑ ان کے پاس ہے. پنجاب اس وقت بری طرف لا اینڈ آرڈر یہاں ہے نہیں. گورنر ٹھیک ہے آپ کے حساب سے, نظام ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ٹھیک ہے. ہمارا بھی الیکشن سینٹ کا ہوا ہے, آپ کے سوشل میڈیا پہ, آپ کے میڈیا پہ, میں 100% دیکھیں جتنے ہمارے نمبر سے آپ لوگ عوام کو انتشال دلاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے. اپنی سینٹ میں الیکشن جب ہوا ہے, آپ لوگ مل گئے آپس میں, کس طرح مجھے بتا سر. ہمارے پاس سیٹیں ہیں 58. نہیں, آپ ملے نہیں ملے, الیکشن ہوا ہے. آپ نے ایسے, آپ کی پارٹی نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جن کا پارٹی سے کوئی تعلق دیا گیا, نہیں ہے, لیکن پھر آپ لوگ اتحادیوں سے مل گئے ہیں. نون کے جتنے وہاں ممبر سے ان کو اتنی ملی ہیں, پیپلز پارٹی یا الائنس کے جتنے تھے, آپ ریکارڈ کی بات ہے. ایک آدمی نے ٹکٹ واپس نہ لینے پہ سارا پول کھول دیا, سب کا, اتحادیوں کا بھی اور پارٹی کا. وہ نہیں, وہ کریٹیسزم ہر بندے کا حق ہے, پاکستان ڈیموکریسی ہے نا. یہ میرے پی ایم ایل این بیٹھی ہے, ادھر پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, جتنا ان کے پاس وہاں نمبر تھا. آپ تو ماشاءاللہ میڈیا پہ نا, آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ ہمارے کتنے ایم پی ایس تھے, اس کے مطابق ہمیں سیٹیں کتنی ملنی چاہیے تھے. ان کے کتنے تھے, کتنی, ان کو کتنے تھے, کتنی ملنی چاہیے. علی بھائی آپ بتائیں, اچھا الیکشن ہو گیا, سارے ان اپوز ہو گئے. نہیں, ان اپوز نہیں ہوا, نہیں ان اپوز نہیں, ٹھیک ہے, الیکشن ہوا, الیکشن اچھا ہو گیا سر, وہ سارے الیکشن ضرور ہوا, لیکن اور بڑا ڈیموکریٹک, میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک ہوا ہے کہ وہاں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. اگر وہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی تو پھر ہماری جماعت کے پہ بلیم آنا تھا. یہ لیکن جو چاہیے تھا اس کو مل گیا, تو ہارس ٹریڈنگ تو ختم ہو گئی. دیکھیں نا, پنجاب کے اندر کل الیکشن ہوا ہے, ہمارے 98 ہی ملنے تھے نا ہمیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے 100 ووٹ تھا ہمارا, ٹھیک ہے جی, 106 تھے, 6 بندے ابراڈ تھے, ان کی لسٹ ہمارے پاس ہے 100. لیکن پھر بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ 101 ملنے چاہیے. نہیں, 100 تھا ہمارے پاس, باقی جو بندے نہیں ہیں. اچھا سن لیں نا جی, اس میں کیا یہ میچ فکسنگ ہوئی بھئی؟ ہمارے بندے ہی نہیں, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, نہیں کے پی کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ تو ہوئی ہے تھوڑی بہت. چلے سر, اس پہ مبارک دینی چاہیے پی ٹی آئی والوں کو کہ انہوں نے بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے اور سارے ان اپوز ہو گئے. نہیں, ان اپوز نہیں, الیکشن اپنا حصہ مل گیا, جس کا جو رائٹ بنتا تھا وہ مل گیا. آپ بتائیں, سندھ میں گڈ گورننس بہترین کام کر رہی ہے. دیکھیں سندھ میں کوشش ہے کہ جتنے اچھے کام ہو سکے کیے جاتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ بارشیں آ گئی یا سیلاب آ گیا اور اس کو ساری سندھ گورنمنٹ کنٹرول کر لیں, نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ ذرائع وسائل ہی اتنے نہیں ہیں حکومتوں کے پاس. وہ چاہے سندھ کی گورنمنٹ ہے, چاہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے, کے پی کی گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے. مونسون کے یہ کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے, اس کی تیاری نہیں ہے. تیاری ہماری گورنمنٹ کی کسی بھی صوبائی یا فیڈرل گورنمنٹ کی تیاری نہیں ہے. اس کے لیے مشینری ہونی چاہیے, اکوپمنٹ ہونا چاہیے, لوگوں کی تیاری ہونی چاہیے, اور ہر ایریے کے اندر وہاں پہ لوکلی ہمیں اس کو جو ہے نا امپاور کرنا چاہیے لوکل گورنمنٹ کے, کہ وہ کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے اس کو ایڈریس کرے. لیکن کہیں پہ اگر بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ جائے, وقتی طور پہ تو آتا ہے, لیکن اس ٹائم پہ ریسکیو اور باقی چیزیں ساری مل کے اس کو جتنا سیف اینڈ سیکیور کر سکیں وہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس ذرائع وسائل نہیں ہیں کسی بھی حکومت کے پاس, لیکن جس حد تک کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کے پی کے اندر آپ تو کہہ رہے ہیں بہت اچھا نظام ہے. دیکھیں وہ تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا کہ جس ٹائم حادثہ بنے تھے اتنا اچھا نظام تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بہن سے بیچ کے, گاڑیاں بیچ کے انہوں نے خزانہ بھر دیا تھا. بات کہنے کی یہ ہے کہ سر یہ جو چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہوتے ہیں نا, آپ کو اپنا ویژن دیکھ کے آگے فیصلے کرنے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے کہ جی انہوں نے یہ کیا, یہ نہیں کیا, وہ کیا.
ہمیں یہ دیکھنا کہ ان کی گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے. ابھی پنجاب کے اندر ایک کام ہو رہا ہے ستھرا پنجاب کا, بہت اچھی صفائی ہو رہی ہے, بہت سارا معاملہ ہے. باقی صوبوں کو بھی اس کو فالو کر رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. بٹ اس کے اوپر چیلنج کیا ہے, سسٹین کتنا کرتے ہیں. بالکل سسٹینیبلٹی اصل کا بات. کوشچن ہے, سسٹینیبلٹی کا. سٹارٹ انیشیٹو لینا پرابلم نہیں ہے, انیشیٹو 1200 پروجیکٹ پہ لیں, بہت اچھی بات ہے, آنے والی حکومتیں بھی اس کو فالو کرنی چاہیے, پر سسٹینیبل ماڈل ہے یا نہیں ہے. آپ نے اگر جیب سے پیسے لگا کے چیزوں کو مینج کرتے ہیں, پروجیکٹ انیشیٹ کرتے ہیں, لانگ ٹرم کتنی دیر چلتا ہے, وہ سسٹین کس طرح کرتا ہے. اگر سارا کچھ عوام کے پیسوں پہ ڈال کے, یہاں پہ آپ نے پراپرٹی ٹیکس کے پیسے بڑھا کے, آپ نے اس کی فنڈنگ کر کے, باقی چیزیں کر کے, آپ نے دیکھنا ہے کہ پیسوں کا ریونیو ایسے بڑھایا جائے, عوام کے اوپر جو رینٹل پراپرٹیز ہیں, جو عوام کے خالی پلاٹس ہیں, ان کے اوپر چیزیں ٹیکس لگا کے آپ کلیکشن کریں, یہ زیادتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اٹس فار دا ویلفیئر آف دا پیپل, کہ آپ نے عوام کی کمیونٹی کی, آپ نے لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لوگوں کو کے مسائل کو حل کرنا ہے, ان کو جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں کرنا ہے, نہ کہ ان کے اوپر ٹیکس لگائی جائے. پاکستان کا پرابلم کیا ہے, پاکستان کا پرابلم یہ ہے یہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ٹیکس دینا نہیں چاہتا. لیس دین 1% آف دا پیپل ان پاکستان دے پے ڈائریکٹ ٹیکس. انڈائریکٹ کی بات نہیں کر رہا میں, ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. ڈائریکٹ ٹیکس کوئی بھی نہیں دینا چاہتا, لیس دین 1%. اور باقی جو 99% ہے, وہ ہر بندے جس سے پوچھے وہ کہے گا جی ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں, ہم جو بازار سے لینے جاتے ہیں, آٹا لینے جاتے ہیں, چائے لینے جاتے ہیں, گروسری کرنے جاتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں. وہ ٹیکس اس لیے آپ دیتے ہیں کیونکہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتے, گورنمنٹ آپ سے انڈائریکٹ ٹیکس لیتی ہے. ایسے ہی ہے, آپ کا میکینزم نہیں ہے, آپ نے کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر پالیسی بنائے. اگر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیے بغیر اگر آپ سمجھیں کہ آپ ٹیکس کلیکشن کر لیں گے یا ان سے زور زبردستی کر کے پیسے کر لیں گے, آپ سٹیک ہولڈر ملائے بغیر بنائیں تو گورنمنٹ کو فیل کرے گی اور لیڈر جو ہے انپاپولر ہوگا. تو اس کے اوپر گورنمنٹس کو, تمام حکومتوں کو, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسی ہے. ملک صاحب شکریہ, تھینک یو اجاز بھائی آپ کا اور علی بھائی آپ کا. بہت جی ناظرین, بالکل آپ نے دیکھا کہ گیس کی صورتحال پہ کوئی اس کا ہمیں سلوشن فی الوقت تو نظر نہیں ہے. جنہوں نے سلوشن بنانا ہے ان کے کانوں تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. یہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے, ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے. اس کے بعد ہمیں مونسون کا بھی ہمیشہ سے ہر جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جتنی بارش, جتنا پانی اس سال آیا, آج سے پہلے تاریخ میں کبھی بھی نہیں آیا. اور اس کے بعد جو 9 مئی میں سزائیں دی گئی ہیں اس پہ ڈسکس کی گئی, اس کا بھی آپ کو جو سزائیں دی گئی ہیں 32 جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن پہ دہشت گردی کی کورٹ میں جو کیسز چل رہے تھے, اس میں ایک ایم پی ہے, ایک ایم این اے, باقی ان کے کارکنان ہیں, وہ موجود نہیں تھے لیکن ان کو سزائیں دی گئی ہیں. اس پہ بھی اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ